جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یثرب اس کا پرانا نام تھا، یثرب. مدینے آئے اپنے ننیال، اپنے نانا ماموں کے یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا، اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے. ماں اپنے شوہر کی، محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی، اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئیں اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں. اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں، یاد آئی اور اٹیک کرتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو، اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے. باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. سوچئے باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے، اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا. سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے. لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے. یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ، ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے. 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو، اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، پال پوس کر بڑا کیا. اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی. میرے بھائیوں، اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی. سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا. یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے، کھلاتے رہے پلاتے رہے، پروان چڑھاتے رہے. اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے. بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے، اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے. بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا، میرے بھتیجے کو مار ڈالا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتوا کندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو دین کی دعوت چھوڑ دے، توحید کی دعوت چھوڑ دے، ان کو ان کے اسی حال پہ رہنے دے، تو ان کو برا بھلا مت کہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر. اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں، اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہتا. چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے ان کو، ان کے حال پر رہنے دے، یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا. چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. صرف ایک ہی جملہ بولا، آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا.
آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے، آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، میں اب جا رہا ہوں دوسری طرف۔ جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، آئے میرے بھتیجے، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے، تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے، جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر۔ چچا نے اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں دعوت دیتے رہے اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا چچا کا، ابو طالب کا، اب مرے کہ تب مرے، تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور چچا جواب دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے۔ آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ایک کام کریے، اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا، اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم جانیں آپ جانیں، بس میرے کان میں پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا، اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا، تو بخش دے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا، اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنوا دوں گا، اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت اپنے باپ کا اپنے دادا کا دین چھوڑوں، آئے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، بد دین ہو کر مرا، بے دین ہو کر مرا۔ آئے میرے بھتیجے سوری میں تمہارے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کروں گا، اے میرے بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کا میرے دادا کا دین تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کی سیوا کی، پوری زندگی نبی کو چاہا، پوری زندگی نبی کو مانا، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر مر گئے۔ کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی کہ آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بہت خدمت کی، میری بہت دیکھ ریکھ کی، اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ محمد سے کہہ دو کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، 70 مرتبہ بھی اے محمد اپنے چچا کے لیے تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔
تیرا چچا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تیرے چچا کو ہم جہنم ہی دیں گے، جنت نہیں مل سکتی، اس کو بخشیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بڑی خدمت کی، تو اللہ نے فرمایا اے محمد تمہاری خدمت کی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جنت نہیں دے سکتا، رہے گا تیرا چچا ہمیشہ جہنم کے اندر۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے چچا کو ہم سب سے ہلکا عذاب دیں، سب سے کم عذاب دیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیتا ہے، ان کے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے، یہ دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری، چنگاری جانتے ہو چولہے میں جب لکڑی جلاتے ہو تو چنگاری نکلتی ہے نا، پھٹ سے پھوٹتی ہے ایک دم، دو چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے اور دوسرا دوسرے پیر کے نیچے رکھ دی بس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیر کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری کی وجہ سے بھی یغلی منہما دماغہ، آگ کی دونوں چنگاریوں سے بھی میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چولہے پر پانی رکھ دیا جائے اور کھول رہا ہو، ابل رہا ہو، ایسے ہی ان دونوں چنگاریوں سے میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ نصیب جس کو ہوا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی وہ تو جنت میں گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نیکی کی، نبی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں چلا گیا، یعنی ابو طالب۔ تو یہی کلمہ انسان کو جنتی بناتا ہے، یہی کلمہ انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ یہ پہلی چیز ابھی لا الہ الا اللہ پر میں نے تھوڑا زیادہ وقت آپ کا لے لیا، دوسری چیز پر ہم آپ کو تھوڑا سا کھینچ کر لاتے ہیں، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ بائک سے جا رہے ہیں یا فور ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کو بیچ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دکھ جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیوں بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، کوڑا پھینکنا، ناک جھاڑنا، تھوکنا، بلغم تھوکنا، بلغم کا پلٹنا، اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا، یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہیں اور باعث گناہ بھی ہیں۔ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے، ہٹائیے آپ۔ اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی، غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا، جبکہ وہ گزرنے کا راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ نے شادی کا ٹینٹ لگا دیا، اب آپ کے گھر پہ ہونے والی شادی میں راستہ آپ نے روک دیا، اب لوگوں کو گھوم کر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور گھوم کر 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں، آنے جانے والے راستے میں
अरे कोई सीरियस कंडीशन में मरीज है बेचारा, जो 5 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा, सीरियस कंडीशन में पता चला कि रास्ता रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है, ये आने जाने वालों को तकलीफ देना ये गलत तरीका है। आप रास्ता नहीं रोक सकते किसी का। इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देने का एक बहाना ये भी है, अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार को बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है, आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है डॉक्टर की लिखी हुई, जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था, 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो बचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है, लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी, अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए, और आप माए पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायस सवाब नहीं बल्कि बायस गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा, और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा
وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن آپ ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں، تو یہ چیز تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہے۔ اماطۃ الاذان طریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے نکل گئی، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم نہ رہی، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب شرم ہی نہیں رہے گی تو انسان کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا، جو آئے گا وہ کرے گا، شرم نہیں رہی۔ اور اس ویسٹرن کلچر میں، اس پشچمی سبھیتا نے، اس مغربی تہذیب نے آج شرم و حیا کا جنازہ مردوں کے اندر تو چھوڑیے عورتوں کے اندر سے بھی نکال کر رکھ دیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کا حال، ہمیں نہیں معلوم آپ کے بنگال کا حال، آئیے ہمارے اتر پردیش کی طرف اور لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے ملا اور مولویوں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، اسکرٹ پہن کر اور شارٹ کپڑوں میں ریل بناتی ہیں، وہ بھی بے حیائی کے ساتھ اور یانیت کے ساتھ، اور ننگی ننگی ریل بناتی ہیں، بیہودہ ریل بنا رہی ہیں۔ اور جب حاجیوں، نمازیوں، ملا اور مولویوں کی لڑکیوں کا یہ حال ہے تو پھر بڑے بڑے امیروں کی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا، امیر زادیوں کا حال کیا ہوگا، ماڈرن کلچر میں پلنے والی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا۔ ویسٹرن کلچر نے، پشچمی سبھیتا نے، مغربی تہذیب نے آج ہماری لڑکیوں کو اتنا بے شرم بنا دیا ہے۔ تصور کریں آپ، گھر میں رہنا ان کو بکواس لگتا ہے، گھر میں رہنا کہتی ہیں یہ چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ واہ میری بیٹیوں، واہ میری قوم کی بچیوں، واہ میری قوم کی بہنوں، اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے، اپنے بھائی کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے۔ ایئر ہوسٹس بن کر ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں پیسنجرز کو کھانا سرو کرنا ترقی کی بات ہے۔ واہ، یہ کون سی عقل پسندی ہے اور عقل کا دائرہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے کھانا بناؤ تو یہ ذلت سمجھتی ہو، اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ تو اس کو تم اپنی انسلٹ سمجھتی ہو، اور تم جب ایئر ہوسٹس بن جاؤ تو پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کرو، بریک فاسٹ سرو کرو تو تم اس کو اپنے لیے ترقی کی راہ سمجھتی ہو۔ اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بہنوں کے کپڑے دھل دینا اور صاف کر دینے کو تم اپنے لیے شرم سمجھتی ہو، اور ہاسپٹل میں نرس کا کام کر کے مریضوں کا زخم صاف کر دینا اور دوسروں کے کپڑوں کو دھل دینا اس کو تم اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہو۔ اس ویسٹرن کلچر نے ہماری ماں بہنوں کی عقلوں پر کیسا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو آنے دو، لیکن اس کے باوجود، اس کھلی ہوئی اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے۔ عورتوں کو اگر وہ اجازت مانگیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کو مت روکو، اللہ کے نبی نے کہا اجازت دے دو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟
عورتوں کا مسجد گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے. نبی کے اس حدیث کے بعد کہنے کے بعد کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کہنے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں. عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. پھر برآمدے میں نماز پڑھنا کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے، تنہائی والا روم، بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے، اس بیڈ روم میں اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. سب دیکھ رہے ہیں آپ، ترتیب دیکھیے ترتیب. عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی. اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے، آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے. تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں، بند روم میں، بیڈ روم میں، وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، کچھ بھی ہو پردہ تو ہے ہی نا. نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے. پردہ ہے تو ہے، سوچئے. تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے. جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی. یہ شرم و حیا بتائیے عورت کی. عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، اچھا ہے. اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف، پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے. اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، آئے لوگوں، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے. قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے. گھر سے تم 2-2 3-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے. اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف، پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلوا. اے عورتوں، تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے. پچھلی صف، سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے. اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے.
पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है। 5 सफ़े पूरी हो गई, मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है, सवाब के एतबार से सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा। उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1 2 3 4 5। 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है। पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब व एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत पे डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? क्या तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, कबूल किया? अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कोनी मार रही है, कह दे कबूल है, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। क्या सुना? कि हाँ। तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए। इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, अब कमेंट आना शुरू होंगे। आप उसमें लिखेंगे कि भाई मैंने बकरा इतने में लिया, या नहीं लिखेंगे, सिर्फ बकरे का फोटो डाल देंगे। अब लोग पूछेंगे कितने का लिया भाई, कहाँ से लिया? अब आप उसकी कीमत बताएंगे। इस तरीके से उसकी नुमाइश शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में 150 लोगों को रोज़ा इफ्तार करने के लिए बुलाएंगे, उनका भी फ़ोटो लेंगे आप, और क्या चीज़ खिला रहे हैं इफ्तार पार्टी में, उस खाने की चीज़ों का भी फ़ोटो लेकर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये दिखावा आज हमारे नेकियों में और नेक कामों में आ गया है। उम्रा करने गए, खाने काबा के सामने खड़े हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं एहराम की हालत में, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक अता फरमाई। अरे ठीक है, उम्रे की तौफीक अता फरमाई, तो उसका फ़ोटो लेकर मीडिया पे सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत क्या थी? कभी कभी दिखाने का एक अंदाज ये भी होता है कि भाइयों मैं खाने काबा पहुंच चुका हूं, उम्रा कर रहा हूं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। हालांकि ये काम आप जब अपने घर से निकल रहे थे तब भी मस्जिद में कह सकते थे, भाइयों मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी के ताल्लुक से तो वो मुझे माफ़ कर दे।
میں معافی تلافی کرنے آیا ہوں اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے عمرے کو قبول کر لے. ہو گئی بات ختم. لیکن سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور اس کی نمائش کرنا یہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں. اللہ نے دونوں چیزیں بتائی ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. موبائل آپ یوز کرتے ہیں، اگر اس میں سم نہ ہو تو آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا، اور آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہ ہو تو سم بھی کام نہیں کرے گی. مہنگا سے مہنگا موبائل خرید لیجئے آپ، قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے آپ، آئی فون لے لیجئے، زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، سیمسنگ کا گلیکسی 1.5 لاکھ 1 لاکھ 1.25 لاکھ قیمتی سے قیمتی موبائل آپ یوز کریے، لیکن اس میں سم نہ ہو. اب آپ موبائل خرید کے لائے، کان میں لگا کے ہیلو ہیلو. اب موبائل والے کی دکان پہ جا کے کہیے صاحب یہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہے، اتنا مہنگا موبائل 1.5 لاکھ کا موبائل اور آواز ہی نہیں جا رہی ہے. وہ کہے گا بے وقوف ہو کیا، پاگل ہو کیا، اس میں آپ نے سم ڈالا؟ اوہ تو ایسے موبائل سے کیا فائدہ جو سم ڈالنا پڑے گی اس میں. اب وہ آپ کو بہت معمولی سا جواب دے گا، بھیا سم تو آپ کو گھٹیا سے گھٹیا موبائل میں بھی ڈالنا پڑے گی، چاہے آپ چائنا کا بھی لے کے آئیے 500-600 روپے کا، اس میں بھی آپ کو سم ڈالنا پڑے گی. 1.5 لاکھ کا موبائل لیکن سم نہیں، بیکار. اور سم لے لیجئے، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیجئے، جیو کی لے لیجئے، ایئرٹیل کی لے لیجئے، ووڈا کی لے لیجئے، آئیڈیا، کوئی بھی سم لے لیجئے آپ، اور اس میں پریاپت بیلنس بھی ڈال دیجئے، 5,000 10,000 20,000 50,000 بیلنس بھی اچھا خاصا ہے اس کے اندر. اب آپ سم کو کان میں لگا کے کہیں ہیلو ہیلو، بھائی آواز نہیں جا رہی، میں نے تو اس میں بیلنس پڑوا لیا ہے. یار ابھی تو آپ نے اس میں 10-20 ہزار روپے ڈالے ہیں، پیسہ تو ہے اس میں، پھر کیا بات ہے؟ وہ کہے گا تم پاگل لگ رہے ہو، علاج کراؤ رانچی میں جا کر، پاگل خانے میں بھرتی ہو جاؤ. یہ سم جو ہے جب تک کسی موبائل میں نہیں ڈالو گے تب تک کام نہیں کرے گی. میرے بھائیو، جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے عمل صالح اور عمل صالح کے لیے ایمان، یہ دونوں ضروری ہیں. آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، غیر مسلموں کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، اس لیے بیکار. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. اور ایسے ہی لوگ با ایمان اور مومن ہیں، اور عزت، بلندی، بادشاہت، حکومت، سربلندی، رفعت، یہ سب انہی لوگوں کو ملے گی جن کے پاس ایمان. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، تم مایوس نہ ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، حکومت و سلطنت کے مالک تم ہی رہو گے، ہم تم ہی کو عزت دیں گے، سر بلندی دیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے. ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تم با ایمان ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن تو بن کر دکھاؤ.
ایمان ہوگا تو عزت ملے گی۔ ہم اس کا الٹا مفہوم بھی نکال سکتے ہیں کہ آج عزت ہمارے پاس نہیں ہے، آج بلندی ہمارے پاس نہیں ہے، آج رفعت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، ہم مقہور ہیں، مغضوب ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو آج ہمارے پاس عزت ہوتی، سر بلندی ہوتی، ہم اونچے مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے، لیکن آج ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، مقہور ہیں، مغضوب ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا کے جس کونے میں مسلمان آج زندہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، دنیا کے کسی بھی چپے کا اور کسی بھی خطے کا حال اٹھا کر دیکھیے اور بتائیے کہ مسلمان کہاں آرام کے ساتھ ہے، کس جگہ مسلمان چین و سکون کے ساتھ ہے۔ عراق کا حال دیکھ لو، سیریا کا حال دیکھ لو، لبنان کا حال دیکھ لو، دمشق کا حال دیکھ لو، اردن کا حال دیکھ لو، الجزائر کا حال دیکھ لو، لیبیا کا حال دیکھ لو، ایران کا حال دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ پاکستان کا حال دیکھ لو، ہندوستان کے اندر تم اپنے حالات پہ نظر ڈال لو، آج کہاں تمہاری عزت ہے، کہاں تمہارا نام ہے، کہاں بلندی آج ہماری قدم بوسی کر رہی ہے، کہاں؟ میرے بھائیوں، دنیا کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل، مسلمان اتنا رسوا، مسلمان اتنا بے بس، مسلمان اتنا لاچار، مسلمان اتنا مغضوب اور مقہور نظر نہیں آیا جتنا کائنات کے اس دور میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح ہے تو ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ درجے بتائے ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ شعبے بتائے ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبۃ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، لیکن 3 شعبوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر۔ ہم غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا سب سے افضل درجہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا درجہ ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے نیچا درجہ ہے۔ فرمایا اماطۃ الأذى عن الطریق، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسی چیزوں کو زائل کر دینا، ہٹا دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے اور اس حدیث کی دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، شرم و حیا۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں، جس میں پہلی چیز ہے توحید۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ٹائم ہی کیا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لو، اور کسی غیر مسلم سے کہلواؤ تو بہت سے لوگ ہیں جو آج کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے،
لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضے اور اس کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کا نام لا الہ الا اللہ۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا نہیں کریں گے اور اس کے مطالبے پورا نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ کا مقصد حل نہیں ہوگا اور حاصل بھی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کی طرف کوئی قصد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے عقیدہ رکھیے گا۔ اللہ نالیوں میں نہیں ہے، لیکن نالی کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا کچھ نہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے، لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اور ان مچھلیوں کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ درختوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا لا موجود الا اللہ، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی ہر جگہ موجود، یعنی مکمل اور کمپلیٹ علم اگر کسی کو ہے تو وہ ذات ہے اللہ کی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ ہی ہمارا مسجود ہے اور اس کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ ہر مسلمان غور کرے، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز اور شاخائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، اور 3 برانچز کا، 3 شاخاؤں کا جو ذکر ہم نے کیا ہے، کیا ان 3 شاخاؤں میں، 3 شعبوں میں کیا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کو اس کے مطالبات اور اس کے تقاضے کے ساتھ ہم پورا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے مطالبات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اسی طریقے سے مان رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور مزارات پہ جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ہم غیروں کے آستانوں پہ جا کے ہم یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ ہم ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم آستانوں پہ جا کے سجدہ بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے اور علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم یہی صفت ہم اس کے بندوں میں مان کر یہ عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں کو بھی قیامت تک کا علم ہے، ہمارے فلاں فلاں بزرگ کو بھی قیامت تک کی بات معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر
شامل ہیں تو یقیناً ہم لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو وہ کلمہ ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے قبل الموت، اس کو پڑھ لینے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی مر گیا حالت کفر میں، حالت شرک میں، تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے۔ 70 سال تک، 80 سال تک کوئی آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اور مرنے سے پہلے شرک سے، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور مر گیا، لیکن یہ کلمہ نصیب ہو گیا تو جنتی ہو گیا۔ پوری زندگی کفر و شرک کرتا رہا اور لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مر گیا تو جہنمی ہو گیا۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے بخاری کے اندر وہ واقعہ آیا ہے، ذرا دیکھیے۔ اسود نامی ایک یہودی جو یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا جنگل میں لے جا کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، خیبر ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے اس پر محاصرہ کر لیا۔ اس وقت خیبر کے اس قلعے سے ایک آدمی غائب تھا جو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، جس کا نام تھا اسود۔ جب وہ لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ ہمارے قلعے کو چاروں طرف سے محمد اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابیو، میں تمہارے نبی سے محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس خیمے میں چلے جاؤ، یہ خیمہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہے، اسی پردے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ وہ گیا، سوچ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے باڈی گارڈ لگے ہوں گے، نامور آدمی، صحابہ جس کی عزت کرتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کھکارتے ہیں آ کر کے، جب زمین پر تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام تو اس تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں تبرکن۔ تو کتنی عزت ہوگی محمد کی۔ سوچ رہا تھا کہ وہ بہترین قالین پر بیٹھے ہوں گے، کئی باڈی گارڈ ہوں گے ان کے، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا کر وہ یہودی وہ اسود دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرمائے۔ اس نے صحابہ سے کہا ارے مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، کسی معمولی آدمی سے نہیں ملنا۔ صحابہ نے بتایا یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعجب کر گیا، جس کے بارے میں اتنا سنا اور وہ اتنی سمپل زندگی، اتنی سادہ زندگی، اندر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے۔ آپ نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی، گفتگو ہونے لگی، شروع ہو گئی بات چیت۔ کہنے لگا اسود، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میری دعوت صرف ایک ہے، زیادہ نہیں، ایک ہی دعوت لے کر میں آیا ہوں اور اسی دعوت کو عام کر رہا ہوں، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
اس نے کہا اگر اس دعوت کو میں نے مان لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، اگر اس دعوت کو تم قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اس دعوت کو تم قبول نہیں کرتے اور اس دعوت کو قبول کیے بنا مر گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ اسود جانتا تھا لا الہ الا اللہ اگر کہہ دوں گا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، کن کن چیزوں کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم مسلمانوں سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے، ہمیں کن کن کو چھوڑنا پڑے گا، کن کن کی عبادت ترک کرنا پڑے گی، کن کن سے مدد مانگنا ترک کرنا پڑے گا۔ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا آتی یدک ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا اب میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ اے اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرا کام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا، اب میں کیا کروں؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کیا کروں جب اسلام لے آیا ہوں؟ اب بیوی بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا تیرا کام یہ ہے، یہ بکریاں جن کی ہیں تو ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ آج تو اسلام ہے ہمارے پاس اور مسلمان ہیں ہم، پھر بھی دوسروں کی امانتیں کھائے بیٹھے ہیں، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لا چکے ہو، کوئی کام کرنے سے پہلے تمہیں کوئی کام بتاؤں اس سے پہلے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں جن کی ان کے حوالے کر دو، کیونکہ اگر تم نے کوئی بھی کام کیا لیکن یہ بکریاں تمہارے پاس رہ گئیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، پہلے ان بکریوں کو ان کے حوالے کرو۔ ارے ہم دوسروں کے کیا حق ادا کریں گے؟ آج تک ہم نے اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، اب مرے کہ تب مرے، قبر میں پیر لٹکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 70 سال کی میری زندگی ہو چکی ہے، 5 6 سال 10 سال بھی چل جاؤں تو بہت بڑی بات، لیکن ان سے پوچھو کیا تم نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ترکہ، میرا چھوٹا ہوا مال میری سب اولادوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا؟ کیا آپ نے وصیت کی ہے؟ اتنا یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ دیتے ہیں نا، بٹوارا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ آپ نے 10 بائی 10 کا روم اگر لڑکے کو دیا ہے تو 10 بائی 10 کا روم آپ کو اپنی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ترکہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہم اپنی اولاد کو دے جائیں تو آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، جتنا لڑکے کو اتنا ہی لڑکی کو۔ ہاں، مرنے کے بعد ایک الگ معاملہ ہے، جب آپ کا ترکہ تقسیم ہوگا تو جتنا لڑکے کا حصہ ہے اس سے آدھا آپ کی بیٹی کو ملے گا، وہ ایک الگ مسئلے آ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں انصاف کیا؟
کیا آپ نے اپنی وراثت میں اپنی بہن کو بھی کے لیے بھی وصیت کی کہ میری بہن کا بھی حصہ ہے؟ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھئی آپ نے ایسے لیا پانی جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے